السلام علیکم دوستو. اور کال فلم جو انڈیا کی فلم تھی بہت زبردست تھی. خیر مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کے لیے کتنی ہارر نہیں تھی یا تھی، لیکن میں اس وقت تھوڑی سی کم عمر تھی تو میرے لیے بہت زیادہ ہارر فلم تھی وہ. تو میں، میری پوری فیملی، ہم لوگ، ہمارے گھر میں ایک سائڈ روم تھا، ٹھیک ہے. تو سائڈ روم میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے جو اپنا ٹی وی ہے، جو لیپ ٹاپ وغیرہ، جو مطلب جتنی بھی چیزیں تھی یہ ڈنگ ڈنگ والی، یہ ساری وہاں رکھی تھی. کیونکہ میری امی جو ہے، جو جہاں ہمارے روم ہوتے تھے وہاں برداشت بالکل نہیں کرتی تھی، کیونکہ شور ہوتا تھا ایک دوسرے، اور دوسری بات اس کو برا لگتا تھا یہ ساری چیزیں. وہ کہتی ہے اپنی ایجوکیشن پہ وہ دو، اور اپنی جو ہے اللہ کو یاد کرو، یہ چیزیں، یہ وہ اس طرح آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالے گا وہ. تو اس وجہ سے میری امی ان چیزوں کے خلاف ہے. دوستوں میں پہلے بتاؤں، خلاف ہے. خیر اب زمانہ بہت وہ نکل گیا ہے تو اب بھی وہ خلاف ہے، لیکن روک نہیں سکتی. گھر کے دوسرے بچوں کو جو ہمارے بعد ہے، میرے بھائیوں کے بچے، اس طرح ان کو روک نہیں سکتی. البتہ کہتے یہ کیا گندی چیزیں ہیں آپ لوگ دیکھتے ہو، یہ اس طرح وہ. تو ہمارے معاملے میں امی بہت سخت ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ینگ تھی تو ہمیں بالکل مطلب کوئی مووی وغیرہ دیکھنے نہیں دیتے، کبھی کبھار دیکھنے دیتے تھے. تو یہ ہوا کہ میری شادی شدہ بہنیں آ گئی تو یہ کال فلم ان دنوں میں تو خیر ریلیز نہیں تھی، اس کا ٹائم ہوا تھا 1 سال 2 سال ہو گئے تھے. لیکن ہمیں پہلی دفعہ اس طرح پتہ چلا تھا کہ بھئی کوئی فلم ہے انڈیا کی اور بہت ہارر ہے، چلو دیکھتے. اور اجے بھی ہے اس میں، اور بڑی بات اجے کی تھی کہ اتنا بڑا ایکٹر ہے اس میں. تو ہم لوگوں نے سوچا آج کا پروگرام یہ ہے، کیونکہ ہماری بہنیں آئی تھی شادی شدہ ساری، گھر میں پتہ نہیں کوئی فنکشن تھا، میں بھول گئی. تو ہم نے بیٹک میں، جو ہمارا ایک، ہم اسے بیٹک کہتے تھے اس کمرے کو، اس سائڈ روم میں ہم نے پورا سیٹ اپ کیا کہ آج رات کو یہ کال فلم دیکھیں گے. اب امی سو گئی، کھانا وانا ہو گیا، چائے، ہمارے گھر میں چائے کا بہت وہ ہوتا ہے، سب نے چائے پی. اور پھر آہستہ آہستہ جیسی امی سونے لگی، ہم لوگ ایک ایک کر کے چپ چپ کے اس کمرے میں داخل ہو گئے. امی نے کہا آپ لوگ سو رہے؟ تو ہم نے کہا ہاں سو رہے. تو ہائے بدبختو، کہاں جا رہے؟ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی مووی یا کوئی شو دیکھنے جا رہے. تو ہمیں تو چھوڑ دیا، لیکن جو میری شادی شدہ بہن ان کو خوب سنایا کہ اتنی مطلب بڑی ہو کے، بچوں کی مائیں ہو کے تم لوگ یہ حرکتیں کرتے ہو. خیر ہم چلے گئے. دوستو فلم تو ہم نے دیکھی، لیکن یہ تھا کہ ہمارے گھر میں جو سائڈ روم تھا وہ کافی، اس کے بارے میں بھی میں کافی دفعہ ذکر کر چکی ہوں، کافی بھاری تھا. اس میں بہت سارے لوگ ڈرے تھے ہماری اس سائڈ روم میں. خیر ہم نہیں ڈرے تھے تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا. تو اب جب ہم لوگوں نے کال فلم دیکھی تو میری ایک بہن بہت شوقین ہے، اس نے دوبارہ سٹوری خود اپنے کہ اچھا تو یہ ہوا وہ. تو ہماری ڈسکشن شروع کی، ادھر یہ ہوا وہ ہوا، اچھا یہ. تو اس طرح جو ہم سب، تو یہ جو دروازہ، میرے بھائی چلے گئے، سب سونے چلے گئے. اب صرف میں وہاں تھی اور میری 2 بہنیں اور تھی، جو میں بھی ان کی طرح شوقین. میں کہا ہاں یہ ہوا وہ ہوا یہ. تو اچانک وہ جو دروازہ تھا نا ہمارے بیٹے کا، وہی کک 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 کک، تو ہم نے ڈائریکٹ پیچھے دیکھا جھٹکے سے. تو میری بہن کہتی ہے زلزلہ ہے. تو ہم یہ زلزلے کا نام ہمیشہ اس طرح کیوں بدلتے ہیں، زلزلہ ایک، یعنی اس طرح کیوں نہیں لیا جاتا، زلزلہ ہے بھائی، زلزلہ ہے. زلزلے کے ساتھ میں تو ان چیزوں سے بہت ڈرتی ہوں، میں تو بہت ڈرپوک ہوں. تو دوستوں میں نے جو ہے، ہم لوگ اس طرح ایک پالنگ پڑی تھی، ایک چارپائی، اس سے میں نے چلانگ لگائی اور بالکل سب سے پہلے دروازے پہ میں نکلا. باہر آئے تو ہم اتنی تیزی سے آئے کہ سب نے کہا کیا ہوا، یعنی ہمارے پاؤں کی وہ دب 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 اس طرح. تو میری امی نے بھی کہا کیا ہوا اس طرح. تو آپ لوگ ہمیں اس طرح، اسی لیے تو میں پابندیاں لگاتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ پھر ہمیں سونے نہیں دیتے یہ وہ. تو ہم جو ہے زلزلہ تھا زلزلہ. تو میری بہن نے کہا کوئی زلزلہ نہیں ہے. تو ہم لوگ واپس گئے. تو ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ اب بیٹھ گئے. تو ہم باتیں کرتے کہ اچھا ہم لوگ کہتے اگلا فلم کون سا دیکھیں گے جو کہ بہت زبردست ہو، یا تو ہارر ہو یا فل ایکشن ہو اس طرح. کیونکہ میرے بھائیوں کو یہ ایکشن ویکشن زیادہ اچھا لگتا تھا، اور ہمیں لو سٹوریز اور ہاررز. تو اب ڈسکشن جاری تھی تو اچانک پھر سے کوئی آواز آئی، اوم، اس طرح، یعنی جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو، باہر گیٹ جو ہوتا ہے گھر کا. تو ہم سب باہر جھانک کے دیکھا، پھر کچھ نہیں تھا. پھر ہم بیٹھ گئے. تو میرے بھائی نے کہا یار اس کمرے میں تھوڑا بہت وہ ہے، وہ ہمیں ویسے ہی ڈرا رہا تھا. تو ہم نے کہا، ہم سب ہنس رہے تھے اور ڈر بھی رہے تھے اور مذاق بھی کر رہے تھے. تو اچانک جو ہے
ہم میرے بھائی جس چارپائی میں بیٹھے تھے وہ کھک 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 کھک، تو ہم نے دوبارہ چلانے لگے. ہم باہر آئے دوستوں. اب میرے بھائی کو اندازہ ہو گیا کہ یار زلزلہ ہے. واقعی پہلے اس نے کہا کوئی زلزلہ نہیں تھا. ہم سب ایک دوسرے کو اس بار ہم خاموشی سے آئے تو سب نے کہا شش، کیونکہ مما سو رہی تھی تو ہم سب خاموشی سے صحن میں آ گئے. کچھ نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا. تو ہم نے وہاں لائٹ وائٹس آف کیے اور وہاں سے آ گئے. اب ہم دوسرے کمرے میں بیٹھ گئے، ہم باتیں کر رہے تو ہماری باتوں کی آواز بہت تیز امی تک جا رہی تھی. ہم بہت لیٹ تک یعنی سوتے تھے. تو میرے دوسرے بھائی نے کہا چلو یہاں نہیں بیٹھتے، یہ اب غصہ کرے گی، وہاں جاتے ہیں سائڈ روم میں. تو ہم نے کہا یار وہاں 2 بار تو زلزلہ آ گیا. تو خیر چلے گئے ہم لوگ. اب میرے بھائی نے پھر کہا کہ پھر سے چائے بناؤ. ایک اسٹوری سناتا ہوں. تو وہ ہم لوگ چائے بنانے لگے. جو چائے بنا رہا تھا وہ تو باہر تھا، لیکن ہم اس طرح بیٹھے تو وہی دروازہ پھر کک 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 کک. تو ہم نے پھر سے دوڑ لگا رہی. اس بار تو میں نے کہا بھائی پکا پکا کچھ تو ہے، یا تو کوئی ہے جو بار بار چپ رہا ہے، جو کوئی چور وور. میں کافی ڈری تھی. تو ہماری جو ایک بہن چائے بنا رہی تھی اس نے کہا کچھ نہیں ہے باہر تو کوئی زلزلہ ولزلہ. خیر ہم لوگ بیٹھ گئے باہر صحن میں چائے پینے لگی. تو پھر میرے بھائی نے کہا کہ یہ صرف پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. دوسرے بھائی نے میرے کہا کیونکہ اکثر جب میں اس سائڈ روم میں رات کے ٹائم فلم دیکھتا ہوں یا میں بیٹا ہوتا ہوں اسٹڈی کرتا ہوں تو یہی ہوتا ہے. کبھی دروازے کی کک 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 تو میں ڈائریکٹ دروازے کی طرف جیسے ہی میں دیکھتا ہوں جھٹکے سے بالکل خاموشی چھا جاتی ہے. پھر اسی طرح جب ہمیں ایک مرتبہ اس میں سو رہا تھا اس لیے تو اب میں اس میں نہیں سوتا. حالانکہ واقعی اس میں پہلے میرے بھائی سوتے تھے اب نہیں سوتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں جب بھی سوتا تھا اس طرح رات کے ٹائم یہی زلزلے والا پارٹ ساری رات دہراتا رہتا تھا. کبھی میری چارپائی کک 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 کک. چلو دروازے کی تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ باہر اگر کوئی بھاری گاڑی جا رہی ہوتی تو دوستوں آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا جو گھر روڈ کے مطلب بالکل سامنے ہوتے فرنٹ پہ، تو اگر کوئی بھاری سی گاڑی جیسے ٹرک وغیرہ جاتے تو خود بخود ایسا اس گھر کے اندر مطلب فیل ہوتا ہے جیسے دیوار تھوڑا سا کک کک یا دروازے یا کھڑکیاں. یہ تو ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن یہ چارپائی والا قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو میرے بھائی نے کہا کہ نہ کوئی باری گاڑی ہوتی نہ کوئی ایسی چیز، لیکن ہمیشہ جب بھی میں یہاں رات کو ہوتا ہوں یہ کھڑکیاں یہ دروازے اور یہ چارپائیاں ایک ایک چیز مطلب بھاری بھاری اس طرح کک 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 کک. تو پھر اس طرح ہوا دوستوں. میں تو آ گئی، ہم سب بس چھٹیاں ختم اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے. تو ٹائم بہت گزرا اس طرح. تو اسی طرح اس واقعے کی کال فلم کے بعد 6-7 سال بعد میرا ایک کزن آیا تھا. تو وہ اس سائڈ روم میں اس دن اس کا وہاں ہمارے گھر میں ٹھہر گیا تھا. تو وہ صبح اٹھا تو میری امی نے کہا کہ میں نے ان سے ایسے ہی پوچھا کہ ہاں بیٹا ناشتہ تیار ہے اور رات کیسی؟ تو کہا پوچھو نہیں آنٹی پوچھو نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ساری رات کسی نے مجھے سونے نہیں دیا. کبھی دو چمچ جیسے آپس میں ٹکراتے ہیں ٹک 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 ٹک، کبھی کھڑکیاں کک 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 کک، کبھی دروازے کک کک کک، کبھی چارپائیاں کک کک. میں اٹھ کے تھک چکا تھا. ایون 4 بج گئے لیکن یہ چیز ختم نہیں ہو رہی تھی. میں باہر آتا تھا تم سب کو دیکھتا تھا سب سو رہے ہوتے تھے. یار وجہ کیا ہے آخر؟ پھر میں نے کیا کیا، ہماری جو ہے سائڈ روم کے باہر ایک بینچ پڑا ہوتا ہے اس پر تلائی شلائی ڈالی کمبل وغیرہ اور اسی میں سو گیا. لیکن وہاں بھی مجھے بار بار ایسا لگتا تھا جیسے میرے جو رضائی پہنی ہے جو میں نے اوڑھی ہے اس کے اوپر کوئی چیز رینگ رہا ہے. تو میں اچانک اسے جھٹکے سے ہٹاتا کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر میں پہنتا تھا تو پھر مجھے لگتا کوئی چیز ہل اوپر سے جیسے چپکلی یعنی کم وزن والی چیز لیکن جو فیل ہوتا ہو. باقاعدہ وہ رضائی میرے اوپر ٹچ 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 ٹچ. تو میں ہٹاتا تھا تو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو بس تو میرے بھائی نے کہا یہ کئی بار ہو چکا تھا میرے ساتھ بھی. تبھی تو وہ کہتا تھا کہ میں یہ کمرہ پھر چھوڑ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کوئی چیز سامنے تو آتی نہیں ہے لیکن تنگ بہت کرتی ہے. تو بس چھوڑ دیا. تو دوستو یہ اسٹوری تھی جو ہماری اپنے ہی گھر کی تھی. اور اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو اور انٹرٹین ہوئی ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اور اگر فرصت ملے تو اس چینل کو تھوڑا سا واچ کیا کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.